جی ویلکم بیک آفٹر دا نیوز بریک. اور اب ٹائم ہے ہمارے آج کے دوسرے سیگمنٹ کا، سیلیبریٹی کارنر کا. اور جناب آج جو ہمارے ساتھ سیلیبریٹی موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں، ممتاز صنعت کار ہیں، بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورینام کے اعزازی کونسل جنرل بھی ہیں. جی ہاں، عزیز میمن صاحب. اور ان سے بات کرتے ہیں. آپ بھی کوئی چیز پوچھنا چاہیں عزیز صاحب سے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0900-10239 پر. السلام علیکم سر. How are you? I'm good. How are you? Good. ٹھیک ٹھاک. عزیز صاحب ماشاء اللہ آپ ابھی روٹری کلب سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ ڈسٹرکٹ گورنر ہیں روٹری کلب آف پاکستان کے. اتنی ساری آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو کوئی خاص ٹائم مینجمنٹ کا فارمولا ہے آپ کے پاس؟ ماشاء اللہ یو آر ویری پنکچوئل، آلویز یو آر آن ٹائم. That's why I do time management. So If you do things on time, then the whole day is fine. You start on time right, and you accordingly do it things goes. on time, Right. and there is no problem. رائٹ. سو کیا سجیسٹ کیا کریں گے؟ ابھی جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک عادت بنتی جا رہی ہے، دیر سے جانا از مور ان فیشن دیز ڈیز. وہ بڑا کہ جتنا آپ لیٹ جائیں گے اتنا آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ بہت وہ ہیں. تو آپ تو ایسا نہیں کرتے. نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے. ایکچولی جو ہے وہ آپ خود جائیں کسی سے وقت پہ مل لیں، رائٹ. اور جو آپ سے آتا ہے ملنے کے لیے اسے وقت پہ مل لیں، تو کسی کو انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو. ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل. اور یہ غلط چیز ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ، اور نقصان بہت زیادہ ہے. میرے خیال سے اگر دیکھا جائے کہ اگر ٹائم مینجمنٹ میں کسی کو کوئی ٹریننگ دینی چاہیے تو وہ جو میڈیکل پروفیشن ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، فزیشین ہیں، تو وہ جتنے سینئر ہوتے ہیں اتنا وہ زیادہ اپنے کمرے کے باہر بٹھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اب وہ چاہے ان کی خوشی ہو یا ان کی مجبوری ہو، اس لیے کہ وہ ساری چیز غلط سٹارٹ کرتے ہیں نا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ 4 سے 5 ماہ پرانے میگزینز باہر رکھ دیتے ہیں جی تاکہ وہ آپ پڑھیں اگر آپ نے پڑھے نہیں ہیں تو. اور حالانکہ اگر ان کو جو ہے وہ ہر یعنی صحیح وقت پہ اپوائنٹمنٹ دیں تو کسی کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. مگر آپ خود بھی گئی ہوں گی. جی جی بالکل. اور آپ کو اپنی ان کا یہ ایک نیچر ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ شروع لیٹ کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ بٹھا کے رکھ دیتے ہیں باہر. وہ شاید یہ بھی ہوتا ہو کہ کلینک کے باہر اتنے سارے لوگ موجود ہیں تو وہ بھی بڑا ایک اچھا امپریشن شاید دیتا ہو کہ جی رش بڑا زیادہ ہے کلینک کے اوپر، تاکہ وہ پروو ہو کہ یہ اتنا فیمس ڈاکٹر ہو سکتا ہے کوئی اسٹریٹجی ہو ان کی. عزیز صاحب روٹری کے حوالے سے میں پہلے بات کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ جو آپ کی سروسز ہیں، اور بہت ایک کافی عرصے سے آپ روٹری کے ساتھ منسلک ہیں، اور بہت امپورٹنٹ اس پہ آپ نے کام کیے. پروجیکٹس میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ جو ریسنٹ آپ لوگوں کے پروجیکٹس ہیں روٹری کلب کراچی کے، کیا کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس وقت پاکستان جو ہے جس کا میں گورنر ہوں، وہ ایک ڈسٹرکٹ ہے. رائٹ. اور اس میں 150 کلبس ہیں. اوکے. جس میں 5 کلب افغانستان میں ہیں اور باقی کلب پاکستان میں ہیں. روٹری 104 سال پرانا ادارہ ہے جو 1905 سے. رائٹ. 1905. جی اس وقت سے ہیں. اور جو ہے وہ دنیا میں اس وقت 1.3 ملین ممبرز ہیں، 33,000 کلبس ہیں. اور ان کلبس کو 500 اور 40 ڈسٹرکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. رائٹ. اس میں سے ایک ڈسٹرکٹ پاکستان ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو 2 ڈسٹرکٹس میں اپروو کروا لیں تاکہ پھر ایک گورنر نہ ہو اور 2 ہو، اور وہ لاجسٹک وائز ٹائم وائز ان کو ٹائم دے سکیں کلب.
ایک کلب جو ہے وہ آٹونمس ہوتا ہے اور اس کلب کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. وہ کلبس جو ہے وہ روٹری فاؤنڈیشن سے کئی چیزیں لے سکتا ہے، میچنگ گرانٹس لے سکتا ہے اپنے پروجیکٹس کے لیے. روٹری جی ایس سی ٹیم کے ممبرس کو بھیجتی ہے باہر، جو ایک روٹیرین لیڈ کرتا ہے اور 4-5 نان روٹیرین جاتے ہیں ساتھ، اور ینگسٹرز کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ جا کر کے وہ دوسرے ملک میں دیکھیں. اور اس سال ہم نے ایک ٹیم بھیجی سری لنکا، دوسری جا رہی ہے ارجنٹینا 20 مئی کو، اور ایک جائیں گے امریکہ. ایمبیسڈوریل اسکالرشپ ہیں ہمارے پاس، پیس اسکالرشپ ہیں، یوتھ ایکسچینج ہیں. تو اور جو مین اس وقت تھرسٹ ہے روٹری کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کو پولیو سے نجات دلا دی جائے. جی، اور بڑا اچھا پروجیکٹ ہے جو آپ نے. اور یہ ایریڈیکیشن آف پولیو روٹری کا ایک مشن ہے. ابھی صرف دنیا میں 4 ملک رہ گئے ہیں، جس میں پاکستان اور افغانستان 2 ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو ختم کر لیں. روٹری انٹرنیشنل کے پریسیڈنٹ بھی آئے ہوئے تھے ولکنسن، اور کل ہم نے جو ہے وہ چیف منسٹر سے بھی ملاقات کی، سید قائم علی شاہ. اس لیے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب نے ایک حد تک پولیو پہ کنٹرول کر لیا. بالکل. اب جو کیسز آ رہے ہیں وہ سندھ سے آ رہے ہیں، اور اس سال میں کل ایک رپورٹ ہوا کراچی میں، تو اس سال میں جو ہے وہ یہاں پر تقریباً 9 کیسز ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک بڑی ہی افسوسناک چیز ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ نمبر 8 اور 9 بھی میٹر نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جب تک یہ 0 نہ ہو تو کوئی معنی نہیں رکھتے. ایک بار جب اس کو ہم 0 پہ لے آئیں، 0 پہ لے آئیں، تو اس کے بعد پھر ہمیں 3 سال تک اس کو 0 پہ رکھنا ہے، تب جا کر کے ہمیں یہ سرٹیفیکیشن ملے گا کہ ہم پولیو فری ہیں. اب ہم نے دیکھی کئی چیزوں کو، اسمال پاکس ہیں، کالرا ہیں، یہ ایک وقت میں تو بڑی ہی پریشان دہ چیزیں تھیں، ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ان کو. پولیو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک بار ایک بچے کو افیکٹ کر لیتی ہے تو وہ پھر زندہ رہتا ہے، مگر ایک ڈسیبلڈ لائف لیو کرتا ہے. ویری ٹرو. بالکل. تو سوشل موبلائزیشن کی بھی ضرورت ہے. اس میں کچھ کیسز وہ بھی ہوتے ہیں جو ریفیوزل کیسز جسے آپ کہتے ہیں، کہ جس میں ہمارے والنٹیئرز جو ہیں روٹیرینس جب جاتے ہیں ڈراپس دینے کے لیے تو نہیں دینے دیتے ہیں بچوں، منع کر دیتے ہیں. تو اگرچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں میڈیا کا سپورٹ ملے، اس میں ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اخباروں کا سپورٹ ملے، اور کچھ اگر فلم انڈسٹری کی جو پرسنالٹیز ہیں، جیسے کہ انڈیا میں جب وہ برانڈ ایمبیسڈر ٹائپ جو بناتے ہیں اسی طرح کا کوئی یہاں پر ہو، اور جو ہے وہ جیسے کہ پولیو ڈراپ دیے جاتے ہیں تو اشیرہ رائے سے دلواتے ہیں تاکہ میڈیا اس کو بالکل ایک ہائپ کریٹ کی جائے اس کمپین کے لیے. پاکستان میں بھی ایک وقت میں اپنے پہلے ٹینیور میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے بڑی کوشش کی تھی اس کے لیے، بڑا سپورٹ کیا تھا ہمیں، اور خود پرسنلی امیونائزیشن بھی کیا تھا. ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ فردر اس کو لے کے چلنا ہے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں، اور ہم جو ہے وہ پاکستان کو پولیو فری کر دیں، تاکہ پھر ہم جو ہے وہ اور بھی پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، واٹر ہے، ہنگر ہے، مائکرو کریڈٹ ہے، الٹریسی ہے. اس وقت اگر روٹری کلب آپ دیکھیں تو تقریباً جو 150 کلبس ہیں وہ مل جل کر کے 100,000 سے زیادہ بچوں کو
تعلیم دے رہے ہیں. عزیز صاحب یہ جو آپ کا لیاری میں ایک اسکول ہے اور بہت بڑا سیٹ اپ ہے جس میں کہ میرا خیال ہے 1000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہے, اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ انگلش میڈیم بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ جو ایک اسکول کا سیٹ اپ ہے. سو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں چاہوں گی ویورز کو آپ بتائیے کہ یہ پروجیکٹ آپ کا. یہ پروجیکٹ روٹری کلب آف کراچی کا ہے, اور یہ جس وقت میں روٹری کلب کراچی کا پریزیڈنٹ تھا 2002 میں, تو یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا, اور اس کو بنانے میں تقریباً 4 کروڑ روپے کی لاگت آئی تھی, اور جو ہے وہ جس وقت اس کے ایک فلور اور کمپلیٹ ہو جائے گا, ابھی تو اس کے 2 سال سے یہ اسکول آپریٹو ہے, تب 1600 بچے اس میں پڑھنے لگیں گے. 2 شفٹوں میں ہے یہ. اوکے. اور اس میں جو ہے وہ چونکہ یہ زمین پاکستان نیوی کی ہے, اوکے, تو ایک ہم نے ان کے ساتھ MOU سائن کیا ہے کہ اس میں 50% بچے جو اس لیاری کے ایریا میں نیوی کے لوور امپلائیز رہتے ہیں ان کے بچے ہوں گے, اور 50% سیولنس کے بچے ہیں. یہ 50-50 کا ایک ریشو آپ نے رکھ کے وہ بنایا ہے. اور اس میں جو ہے وہ بہت ہی اچھا ماڈرن کمپیوٹر روم ہے جس میں پینٹیم 4 کمپیوٹر ہیں, سائنس لیب ہے, فزک لیب ہے, لائبریری ہے, جو فیسلٹیز ایک اچھے اسکول میں ہوتی ہیں وہ آپ نے وہ اس میں پرووائڈ کی ہیں. رائٹ. سو ابھی جو ایک ریسنٹ آپ لوگ نے شروع کیا آئیڈل رو کے ساتھ, جو ایک ڈسیبلڈ بچوں کا اسکول ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ آپ وہاں پر اپنے نہیں پہلی دفعہ نہیں ہے. نہیں آئیڈل رو کے ساتھ تو روٹری اور روٹری کلب کراچی کا تو پچھلے 50 سال سے کام کر رہے ہیں. ابھی وہاں پر تو ایک روٹریک کلبس بنایا ہے, روٹریک کلب, جی. بٹ ادر دین دیٹ وہاں پر ہم جو ہیں ہیئرنگ ایڈس ہیں اور ایکوپمنٹس ہیں, اور صرف روٹری کلب کراچی نہیں بلکہ کراچی کے 4 کلبس انوالوڈ ہیں آئیڈل رو کو سپورٹ کرنے میں. آئیڈل رو از اے ویری بگ آرگنائزیشن, اور اس میں جو ہے یہ بلائنڈ اور ڈیف جو بچے ہیں وہاں پر ان کے پاس رہنے کا ہاسٹل بھی ہے, اور 100 بچے تو وہاں رہتے ہیں. باقی جو ہے وہ صبح آتے ہیں, وہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ شام جیسے ایک نارمل اسکول کا ہے کہ آئے صبح. اور اٹس اے ویری بگ. ابھی جو یہ روڈ ٹریک آپ نے وہاں پہ بنایا, کیسا رسپانس ملا؟ بچے were they like excited about it? کیا آپ ان کو ایک سروس کرنے کا بھی موقع ملے گا, اور جو ہے وہ اپنی لائف خود بنانے کا موقع ملے گا, تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. روٹری میں دیکھیے کہ جو ہے وہ دیر از اے اسٹیپ کہ چھوٹے بچے جو ہیں 14 سے 18 سال کے وہ انٹریکٹر بن جاتے ہیں, پھر اس کے بعد 18 سے جو ہے وہ 30 سال تک روٹریکٹر رہتے ہیں, پھر روٹیرین رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, روٹری یہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ کسی میں خدمت کرنے کا, کمیونٹی کے لیے کوئی سروس کرنے کا جذبہ آنا ہے, تو وہ اس کی لائف کے ارلی سٹیج میں آ جاتا ہے. اور اگر وہ نہیں آیا تو پھر جو ہے وہ بعد میں نہیں آتا ہے. صرف جو کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ پیدائشی بھی ایک ان بورن چیز ہوتی ہے. میرا خیال میں یہ جو سوشل سروس کا ہے, یہ آپ ٹھیک ہے اس کو پالش کر سکتے ہیں, لیکن وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے بعد میں. ایک شروع سے ہی ایک چیز ہے, فرام بگننگ ہوتا ہے. اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, یا سکولز میں جو ہے وہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ بوائے اسکاؤٹس ہے, گرلز گائیڈ ہے, بالکل, اور کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسکول بھی انکریج کرتی ہیں کہ بھئی آپ جائیں, کوئی اپنی کمیونٹی میں کام کریں. اور وہ اس میں کہتا ہوں کہ اگر 50 بچوں کو یہ بات بتائی جائے, اس میں سے اگرچہ 5 بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو کافی ہے. بہت ہے بالکل. اور میرا خیال ہے وہ جذبہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ جب جذبہ آپ کے اندر ہو تو آپ آٹومیٹکلی اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس سے متاثر کرنا شروع بھی کر دیتے ہیں. سو جیسے آپ بینگ اے روڈ ٹریکٹر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک روٹیرین کی پرسنالٹی کس طرح مختلف ہوتی ہے جب ایک عام آدمی روٹیرین بن جاتا ہے؟
آپ کو لگتا ہے کہ اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں کوئی چینج آتا ہے؟ کوئی ذمہ داری، احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے، یا کوئی ڈفرینس آپ فیل کرتے ہیں کہ اوکے اب یہ جو ہے وہ اس میں ہے؟ نہیں، دیکھنا بات یہ ہے کہ جو روٹریکٹرز ہیں یا انٹریکٹرز ہیں، تو جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ یہ چیزیں ایک انسان میں پہلے سے سٹارٹ ہوتی ہے، گراس روٹ لیول سے بلڈ اپ ہونا ہے. اب روٹری نے یہ چیزیں اس لیے بنائی ہے کہ جب ایک روٹریکٹر روٹیرین بنتا ہے جی تو وہ آلریڈی کمیونٹی سروس میں اس نے ایک ڈپلومہ حاصل کر لیا. بالکل. تو ایک وہ ان کو کارکن ملتا ہے جس نے آلریڈی پروجیکٹس کیے ہیں، جس نے کہیں کسی اسکول کو اڈاپٹ کروایا ہے، کہیں پر میڈیکل کیمپ کیے ہیں، ارتھ کویک ریلیف کے واسطے چیزیں جمع کر کے بھیجی ہیں، انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ کی ہے. تو آپ کو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے میں اور مزہ آتا ہے. بالکل وہ اس فریکوینسی پر، اس لیول پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ ایکسپیکٹ کریں وہ اسی طرح. ارتھ کویک کا بھی آپ نے بات کیا، آپ لوگوں نے وہاں پر بھی بہت زیادہ کام کیا. ارتھ کویک میں تو وی ہیو میڈ اباؤٹ 4 schools. ایک تو ابھی میں نے اسی مہینے کی 6 تاریخ کو ایک پورا بہت بڑا کیمپس کا انوگریشن وہاں پہ کیا، جس میں جو ہے وہ پرائمری اسکول بھی ہے، سیکنڈری اسکول بھی ہے اور کالج بھی ہے. اور ایسے 3 کیمپسز جو ہیں روٹری فاؤنڈیشن کے فنڈ سے بنے ہیں وہاں پر ارتھ کویک ایریا میں. اور اس کے علاوہ مختلف یہ راول کوٹ میں ہے، اور جو ہے وہ کئی کلبس نے، جیسے روٹری کلب کراچی کے ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ چمن کوٹلی میں ایک اسکول بنایا ہے. ایسے کئی جو ہیں وہ کلبس ہیں جنہوں نے کہیں پر، ایک سرگودا کلب ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے، جو ہر کلب سے ہو سکا کیا ہے. رائٹ. سو سر ابھی آپ ریسنٹلی آپ نے بتایا آپ ہو کر آئے ہیں، تو میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ اپنا ایکسپیرینس ہمیں بتائیں کہ کیا لائف اس ڈیزاسٹر کے بعد، ظاہر سیٹل ہونا شروع تو ہو گئی ہے، لیکن کیا لوگ آپ کے خیال میں وہ جو گریف تھا، وہ جو شاک تھا، اس میں سے نکل آئے ہیں؟ بیکاز بہت سارے لوگ ایک چیز جو ایک بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن اس کے بعد ایک چیز دیکھی کہ بہت سارے لوگ اس وقت سامنے آئے اور جنہوں نے کام کیا. جینون لوگ بھی تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اس مصیبت کا فائدہ بھی اٹھایا. اور لیکن یہ کہ بالکل ابھی جو اسٹیبلٹی تھوڑا بہت ان علاقوں میں آئی ہے وہ ان پروجیکٹس کی وجہ سے ہے جو کہ جینونلی لوگوں نے وہاں پر کیا. سو کیا ابھی لوگ اس گریف سے، اس شوق سے نکل آئے ہیں، یا اسٹل دے آر ان پروسیس آف ریکلیکٹنگ دیم سیلف؟ نہیں، میرے خیال سے اب اس کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. دیکھیں نا کہ جو ایک چیز تو ہے، جو لائفز لاسٹ ہو گئی وہ تو ان کو تو نہیں واپس نہیں لا سکتے. پر اب جو یہ جیسے جتنے میں یہ سکولز کا ذکر کر رہا ہوں، یہ سارے سکولز جو بن رہے ہیں جی، یہ بالکل ماڈرن کنسٹرکشن ٹیکنیک سے بن رہے ہیں، ارتھ کویک پروف بن رہے ہیں، اور یہ ساری جو ہیں وہ میتھڈز اس پہ یوز کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہر چیز سے ٹھیک ٹھاک افیکٹ نہ ہو. ابھی جب میں آزاد کشمیر گیا تھا تو وہاں جو میں نے دیکھا کہ وہ جو گھر بن رہے ہیں، لوگوں نے اپنے دوبارہ گھر بنا رہے ہیں، وہ گھر بھی اچھے بنا رہے ہیں. تو وہاں پر کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی ایک بوم آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آزاد کشمیر میں، چاہے وہ مظفر آباد ہو یا راول کوٹ ہو یا چمن کوٹلی ہو، یہ جو جگہیں ہم جاتے رہتے ہیں، تو وہاں پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہے وہ ارتھ کویک سے بہتر ہے، ارتھ کویک کے وقت سے بہتر ہے. اور اگر تھوڑا سا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر اگر ہم پہ کنٹرول ہو جائے تو آزاد کشمیر کی جو علاقے ہیں وہ دے آر ویری گڈ ٹو ایکسپلائٹ ٹورزم. بالکل، وہ تو پاکستانی جا سکتے ہیں، وہاں پر موٹیلز بن سکتے ہیں، وہاں پر ہوٹلز بن سکتے ہیں، گولف کورسز بن سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو ہے وہاں کے لوگ جو ہیں
خود کفیل ہو جائیں گے اور ان کو کراچی اور یا لاہور آ کر کے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ہم نے انہیں مائکرو کریڈٹ کا پروگرام بھی آفر کیا ہے تاکہ وہ سکولز میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ بھی ہم دینا چاہتے ہیں, اور پھر وہ جب ووکیشنل ٹریننگ لے لیں, ایک میسن بن جائیں, ایک کارپینٹر بن جائیں, ایک پلمبر بن جائیں, تو اس کو اتنے پیسے دیں کہ تاکہ وہ اپنا خود کچھ کام کر لیں, لیونگ اپنے لیے خود ارن کریں. تو دس از آلسو آور مشن. عزیز صاحب, آپ کاؤنسل جنرل بھی ہیں سورینام کے, آنری کاؤنسل جنرل. سو اس میں کیا رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ بیکاز ایک بڑی اچھی سی ایک پوزیشن لگتی ہے, اور ظاہر ہے بھی, آف کورس اٹ از. سو بینگ اے آنری کاؤنسل جنرل, رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایسا ہوتا ہے کہ جو ہر ملک جو ہے وہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہیں کہ اپنی وہ ایمبیسیز اور کاؤنسلرز بنائیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم دے وانٹ اے ریپرزنٹیشن. اوکے. تو یہ جو ہے ہانری کاؤنسل جنرل کا اپوائنٹمنٹ یہ ویانا ڈکلیریشن میں اڈاپٹڈ ہے. اوکے. اور وہ یہاں پر اس ملک کو اسی طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں جیسے وہ اپنا دفتر کھول کر کے اپنے کاؤنسلر بنا کر کے اور اپنا کام کریں. تو کچھ جو ہے وہ ملک تو اپنے ہانری کاؤنسل جنرل کو ویزا ایشو کرنے کی بھی وہ دیتا ہے, اتھارٹی بلکہ ان کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کے علاوہ وہ جو کمرشل ریلیشن شپ ہے, پروٹوکالز ہیں, ان کے جو نیشنل ڈے کا سیلیبریشن ہے, اور ان کے بارے میں جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ پرووائڈ کریں, وہ آپ کے آفس سے ہوتا ہے. وہ دیٹس گڈ. صاحب, آپ ماشاءاللہ ٹیکسٹائل سے آپ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے, ایکسپورٹس بھی ماشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ ایک اسٹرانگ وہ ہے پرسنالٹی کا, آپ کے پروفیشنل لائف کا. ٹیکسٹائل انڈسٹری ہم نے دیکھا کہ بہت بوم پر تھی, اور اچانک سے ایک دم سے سب کچھ جو ہے نیچے آ گیا کافی سارا, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. جو کوالٹی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری, اس کے باوجود. تو آپ کے خیال میں کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری آج مشکل میں ہے؟ دیکھیں نا, پچھلے 8 سالوں میں جی ہماری جو ہے وہ جیسے کہ اب بجلی الیکٹریسٹی لے لیں, ہم نے 1 کلو واٹ بجلی میں کا اضافہ نہیں کیا. آج سب میں بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو انڈسٹریل ایریاز میں 50% آف دا ٹائم بجلی نہیں ہوتی ہے, وہ جنریٹرز پہ چلنا ہوتا ہے. اب وہ ڈیزل جو ہے اس کی کاسٹ 3 گنی ہو گئی. بالکل. گیس کہیں اویلیبل ہے, کہیں اویلیبل نہیں ہے, پانی اویلیبل نہیں ہے. رائٹ. تو ہماری جو ہے وہ یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بڑھ گئی. رائٹ. پھر پچھلے 3 سالوں میں انفلیشن انکریز ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹس بڑھا دی, بلکہ ابھی بھی آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں, ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اور ریٹ بڑھا دیں. اور بڑھا دیں. جی. تو جہاں پر ہم ایکسپورٹ ری فائنینس لے رہے تھے جس ریٹ میں, اس سے ہم اس وقت 4.5 گنا زیادہ اماؤنٹ پہ لے رہے ہیں. آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ جو ہے پچھلے 1 سال اور 9 مہینے میں ہم نے منیمم ویجز 3 بار بڑھا دیے. بالکل. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ملا کر کے ہماری جو ہے کاسٹ آف مینوفیکچرنگ یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انکریز ہو گئی. جی. 1 جنوری 2005 کے بعد جب ٹیکسٹائل کوٹا ختم ہوا, WTO کے نئے قانون کے تحت, تو پھر کسی بھی بائر پر کوئی یہ بندش نہیں رہی کہ وہ پاکستان سے ہی خریدے یا انڈیا سے خریدے. رائٹ. اوپن فار آل ہو گیا. اوپن فار آل. بالکل. اور اس میں جو ہے وہ اس 1 جنوری 2005 سے پہلے جو بھی IMF کی یا ورلڈ بینک کی رپورٹس تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ جو ایکسٹرا ایکسپورٹ جنریٹ ہوں گی اس میں 3 کنٹریز بینیفیشریز ہوں گی, چائنا, انڈیا اور پاکستان. جی. پر ایسا ہوا نہیں.
چائنا اور انڈیا نے تو اپنا شیئر ٹھیک ٹھاک لیا، ہمارے کو جو ہے وہ اچھا شیئر نہیں مل پایا، اور جو ہے بلکہ کم بھی ہو گیا، کیونکہ یہ وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بائرز ہیں، بڑے بائرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں اگر ایک ایکس پروڈکٹ لاسٹ ایئر دیا تھا تو اس سال اس سے آپ جو ہے وہ 5% کم میں دے دیں، جبکہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو اس کو بنانے کی کاسٹ بڑھ گئی ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ انٹرسٹ ریٹس ہو، چاہے یوٹیلیٹی ریٹس ہو، چاہے ویجز ہو۔ آپ انفلیشن بھی اس وقت دیکھ لیں کہ جو ہے وہ انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے، اور اس میں بڑھ رہا ہے۔ بالکل، اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، ایک سرپرائز کال ہم آتی ہے، اور آپ کو گیس کرنا ہوگا کہ یہ کن کی کال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیا حال ہے آپ کے؟ دعا ہے آپ کی۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ عزیز میمن صاحب موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ آپ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے سرپرائز کالر کا، وہ پہچاننے کی کوشش کریں گے آپ کو کہ آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو آپ پلیز بات کیجئے، کچھ بتائیے تاکہ عزیز صاحب کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں بھائی بہنوں میں، لیکن میں تلاش تھی مجھے ایک بڑے بھائی کی۔ اوکے۔ وہ بڑا بھائی مجھے عزیز میمن میں ملا، اور ان کے ساتھ ان کی جو گائیڈنس تھی اور دوستی اور جو ہماری کلوزنس ہے، جی جی، وہ بہت سے لوگ بڑے جیلس سے ہو گئے تھے۔ جی، اور وہ اپنی بزنس تو ٹھیک ہے، باقی اس کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو چیریٹی ہے، جی جی، تو اتنے فوکس ہیں کہ آج پاکستان کی ہسٹری میں روٹری میں ایسا کوئی گورنر آیا نہیں ہے۔ بالکل۔ اور آج کل کوئی کینیڈا سے گورنر آئے ہوئے ہیں انٹرنیشنل، وہاں ایک پاکستانی گورنر کی تلاش ہے اب۔ جی، تو شاید پہچان جائے۔ جی، اب پہچانے آپ؟ جی بالکل، میرے دوست مجید عزیز ہیں۔ جی مجید صاحب، میرے دوست اس وجہ سے تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، جی مجید صاحب، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جی جی، کہ میں ایک بہت دلیر بندہ ہوں جی، اور یہ کرتا ہوں، لیکن ایک چیز میں بڑا کنجوس ہوں، وہ تعریف کرنے اور خاص کر جھوٹی تعریف کرنے میں۔ اچھا اچھا، تو یہ جنرلی مجید صاحب آپ کی تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں، بڑے ہی ویری ڈیئر فرینڈ، ہی لائک اے بردر۔ تو آپ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، سب صحیح نہیں مان لیجیے گا، اس لیے کہ میں نے کہا نا، چونکہ یہ پیار کرتے ہیں تو اس وجہ سے تعریف کرتے ہیں۔ نہیں، بہت ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ مجید صاحب، اور کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گے ویئر سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایکچولی دوستی شروع ہو گئی کراچی چیمبر کا ایک الیکشن ہم دونوں نے لڑا تھا، جی جی، اور وہاں سے ہماری دوستی ہو گئی اور ایک کلوزنس ڈیولپ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بزنس میں آگے بڑھتے رہے، کس طریقے سے انہوں نے سوشل اور ڈپلومیٹک کمیونٹی میں اپنا نام پیدا کیا۔ جی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کوٹا سپروائزری کونسل کے بھی ہیڈ بنے، جی جی، ماشاءاللہ گارمنٹ سٹی کے ہیڈ ہیں، گورنمنٹ سٹی کے، بالکل۔ اور جو ان کا کیونکہ میں تو میری ہفتے میں کم سے کم 4-5 دفعہ تو ہم بات کرتے تھے، اور ہفتے میں 2-3 ٹرپیں ان کی آفس میں میری ہوتی تھیں۔ جی جی، تو آج کل وہ گورنر بن گئے تو بہت بزی ہو گئے، تو میں نے ان کو تنگ نہیں کیا۔ یہ آپ مجید صاحب شکایت کر رہے ہیں یا کیا چیز گلا ہے؟ نہیں، پتہ یہ ہے کہ میں یہ جو ان کا سال ہے بڑا ٹف ہے، ان کو ان کے اوپر اتنا لوڈ ہے کہ کتنی کلبز ہیں، پورا شہر دنیا گھومنی پڑتی ہے۔ جی جی، لیکن ہم پھر بھی ہفتے میں 1-2 دفعہ تو بات کر لیتے ہیں۔ اور پہلے میں کیونکہ ہم نے پاکستان جاپان بزنس فورم بھی ساتھ بنایا تھا۔ جی جی، یہ فاؤنڈر پریسیڈنٹ تھے، میں فاؤنڈر سیکرٹری جنرل تھا۔ اوکے۔ اور جو پاکستان جاپان بزنس فورم کا جو ہم نے اس وقت فاؤنڈیشن جو ان کے ٹرم میں لے کیا تھا، تو آج میرے خیال سے جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں بائی لیٹرل فورم، جی جی، اس میں سب میں پیش جو فاؤنڈیشن اتنا مضبوط تھا، جی جی، کہ آج ہم نے وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کوئی اور بائی لیٹرل فورم میں ہو نہیں رہی۔ That is good۔ اسپیشلی اس میں جوائنٹ ڈائیلاگ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے، جوائنٹ ڈائیلاگ جو ہوتا ہے، جس میں وہاں کی ٹاپ ان کے لوگ آتے ہیں، جاپنیز بزنس مین، اور پاکستان سے 1 سال جاتے ہیں، وہ انہی کے ٹرم سے شروع ہوا تھا۔ رائٹ۔ سو جی مجید صاحب، اور
اور جو ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ یہ اپنے کام کے سلسلے میں شاید بزنس میں دیکھا ایک فوکس جو اپروچ ہے ان کا، رائٹ، یہ ایکچولی از اے کیس اسٹڈی ان اٹ سیلف. ماشاء اللہ. تو یہ ان لوگوں کو جو آج کل کی جو انٹرپرینورز ینگ بن رہے ہیں، جی جی، وہ دیکھیں گے آپ نے. اور سب سے جو ان کی مجھے اچھی بات لگ رہی ہے ان کا ٹائم مینجمنٹ ہے. جی میں نے تو شروع میں بالکل آج پہلا سوال ہی ان سے یہ کیا تھا کہ آپ کون سی ٹیکنیک ہے ٹائم مینجمنٹ کی وہ ہمیں بتائیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہر چیز کا وہ اپنا کر لیتے ہیں اور ہر جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور ٹائم پر پہنچتے ہیں. اور ٹائم مینجمنٹ ان کا جو ہے ون آف ہز سکسیس از ٹائم مینجمنٹ از فوکس اپروچ. اور جو دوسری بات یہ ہے جی کہ نہ نہیں بولتے، مطلب 50 کام تو میں نے کروا دیے، کچھ بھی ہوتا ہے اب تو لوگ ان کو ہر ایک چیز کے لیے تنگ کرتے ہیں. آپ یہ آن ایئر بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے اور پتہ چلا کہ عزیز صاحب کے پاس اور زیادہ جو ہے وہ آپ ان کا ورک لوڈ بڑھا دیں گے. یہ ادھر تو میں کہتا ہوں اوپر والے کے کرم ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں سے یہ کام ہوتے ہیں. نہیں بالکل ظاہر ہے آپ کو ایک یہ دیکھیں ہم زکوٰۃ یا زکوٰۃ صرف اس کی نہیں ہوتی، زکوٰۃ باڈی کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ اپنی سوچ کی بھی ہوتی ہے. اور یہ ایک قسم کی قوم کی خدمت ہم جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ لوگ، جی آئی تھنک دس از مور امپورٹنٹ دین گیونگ منی. ویری ٹرو، ویری یہ ٹرو، بہت ضروری ہے. بالکل. اور ایک اور فائدہ ہے ان کو، جی جی، یہ بڑی انڈرسٹینڈنگ بیگم ملی ہے، رائٹ، ورنہ تو گھر کے باہر ہی نہیں نکلنے دیتی. تو کیونکہ ان کے سوشل کیلنڈر اور ان کا بزنس کیونکہ ماشاءاللہ کئی انوویشن بھی کیے، کئی بزنس بھی ان کا بہت ماشاءاللہ سپر ہے. اور ایک اور چیز ہے، ہر چیز آرڈر میں ہوتی ہے. چاہے آپ آفس میں جائیں، ان کے گھر میں جائیں، یا ان کی جو باتوں سے ہر چیز ایک آرگنائز میں ہوتا ہے. رائٹ. آئی تھنک یہ میں اگین آئی ول ریٹریٹ کہ یہ کیس اسٹڈی ہے. بالکل. اس کو آئی بی اے اور لمز شوڈ اسٹڈی پیپل لائک عزیز میمن. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ عزیز صاحب، بہت شکریہ. ہلو جی بہت شکریہ، اللہ حافظ. جی بہت بہت شکریہ مجید کا، بہت تعریف کر دی انہوں نے. اور جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس ملک میں جو کامیاب ہیں، اس سے زیادہ کامیاب ہیں اور بہتر طریقے سے کرتے ہیں. تو میں تو اپنی ناچیز ایفرٹ سے جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کرتا ہوں، اور ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کیسے فردر امپروو کروں اور کیسے اور بہتر کر سکوں. اس لیے کہ لارڈ بائرن نے بھی کہا ہے کہ مین ڈائز بیفور ہی لرنس ٹو لیو. تو یہ صبح جب میں نکلتا ہوں گھر سے تو یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ آج میں ضرور کوئی چیز کسی دوست سے، کسی ساتھی سے اور سیکھ لوں گا تاکہ میری زندگی جو ہے وہ اور بہتر ہو سکے. بہت ایک اچھی بات آپ نے کی کہ جو کنٹینیوس لرننگ ہے اینڈ امپروونگ یور سیلف، بیکاز جہاں آپ نے سمجھ لیا کہ جی میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، وہاں پہ آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. نہیں بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے. اور جو ہے وہ ایک بات، مجھے ایئرکرافٹ پہ میں ٹریول کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک جرمن بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ہی واز انٹو اسٹیل انڈسٹری. میں نے ان سے کہا کہ یو مسٹ بی بگ ان دیٹ. تو مجھ سے کہنے لگا کہ آئی ایم نمبر 2 ان جرمنی. تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہے وہ آئی وش دیٹ یو ول بیکم نمبر 1. انہوں نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم نمبر 1. Because when I'll become number 1, I'll sit back and relax. Wow. So I want to be number 2 so that I can always be chasing number 1 and be alert. It's a very healthy approach. بہت میں تو یہ کہیں کلیم ہی نہیں کرتا ہوں کہ میں ہی بہت اچھا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کئی اور لوگ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں اور جو ہے وہ اس دوران میں اس جو اسٹرگل میں لائف کی کافی انٹرنیشنل پرسنالٹیز سے بھی ملنے کا موقع ملا، جیسے کہ نیلسن منڈیلا ہے، مہاتر ہیں، ان سے بھی کافی چیزیں سیکھیں. اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑے بڑے کام کیے ہیں. پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی لائف دے دی ہیں اس اسٹرگل میں،
اور وہ ہم ان کو آج یاد کرتے ہیں، وہ نہیں ہمارے بیچ میں، تو one has to look at them and learn from them. So, عزیز صاحب، apart from روٹری، ماشاءاللہ آپ ایک فلنتھراپسٹ بھی ہیں، آپ اس حوالے سے بھی آپ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. So what is your inspiration؟ آپ ٹھیک ہے بزنس ہے سب کچھ ہے، بیکاز یہ چیز مسنگ ہے بہت سارے لوگوں میں. وہ آپ نے ایک بات کی کہ ٹھیک ہے نمبر 1 نہیں بن رہے، نمبر 2 ہے یا اچھی پوسٹ پر ہے، اچھا سب کچھ اچھا ہے، لیکن دوسروں کے لیے کچھ کرنے والا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، اور بیکاز آئی نو بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے ہمارے ویورز بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ باتوں کی حد تک ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں. لیکن آپ کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نو پریکٹیکلی یو آر انوالو. آپ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے میں وہ کہوں گی کہ جس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کے کنٹریبیوشنز ہیں. کیا چیز انسپریشن کیا ہے آپ کی اس یہ جو نہیں، آپ اگر دیکھیں کہ جو اب یہ میں نے اس سال جب میں روٹری کا گورنر تھا تو میں ان علاقوں میں، ان گاؤں میں، ان ولیجز میں گیا جو میں ویسے کبھی نہیں جاتا، اور ان کے ساتھ جب آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ کھائیں، چائے پئیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی تکلیفیں سنیں. وہ جو پانی پیتے ہیں اس پانی سے آپ شاور بھی نہیں لے سکتے ہیں. تو وہاں پر آپ ایک تھرپارکر ریجن میں آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال 8,000 سنیک بائٹ کیسز میں ویکسینز نہیں ہیں، دوائیں نہیں ہیں، کنٹری میں پینے کا پانی نہیں ہے. اگر سکولز ہیں تو ٹیچرز نہیں ہیں. تو اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ پیڑ کے نیچے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سکول نہیں ہے. تو یہ سب ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے ہم زیادہ کریں تاکہ یہ ہم ان کی مشکلیں کم کر سکیں. اور کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتی ہے. ایک اور بات بھی ہے فوزیہ، چونکہ آپ نے یہ بات کی ہے، تو ساری چیزیں جو ہیں میں خود تو نہیں کر سکتا ہوں، میں لوگوں کی مدد لیتا ہوں. بالکل. اور مجھے جو ہے میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے جب بھی میں نے کسی کو اپروچ کیا انہوں نے منع نہیں کیا. ایک بار جو ہے فورڈ فاؤنڈیشن نے 5 سال ریسرچ کی کہ ایک شخص کس طرح سے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو جو اپنا پیسہ جو دینا ہے وہ کس پروجیکٹ کے لیے دیں، کس پرپس کے لیے دیں. تو ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ صاحب جو اے فلانتھراپسٹ ڈزنٹ گیوز فار اے پروجیکٹ، ہی گیوز ٹو اے پرسن فار اے پروجیکٹ. اگر آپ نے جو ایک کریڈیبلٹی قائم کریں، جیسے باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں فاؤنڈیشنز ہیں، وہ فاؤنڈیشن 100 سال سے ہیں، 150 سال سے ہیں، ان کی بیلنس شیٹس ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. تو آپ کو اگرچہ اپنی پاس سے کچھ پیسہ ول کرنا ہے یا ڈونیشن دینا ہے تو آپ 10 فاؤنڈیشن کو دیکھ سکتی ہیں، ان کی ویب سائٹ دیکھ سکتی ہیں اور پھر فیصلہ کر سکتی ہیں کہ کس کو دیا جائے. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا لیاری اسکول کا. اب لیاری اسکول جو ہے وہ جس وقت ہم نے شروع کیا تو اس وقت ہم جب جاتے تھے اور بولتے تھے لوگوں کو بھائی دیکھو یہ زمین ہے یہاں پر ہم اسکول بنائیں گے، تو کچھ لوگ مسکرا کے کہتے تھے پتہ نہیں، کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں چلے جاتے ہیں. مگر آج وہاں پر 2 منزلیں بنے ہوئے ہیں، نقشہ 4 منزلوں کا ہے، تو 2 اور بننے ہیں. تو اب میں جب یہ روٹری انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ آئے تو میں نے ان کو کہا کہ اب جو میرے سکسیسرز جب دوسری 2 منزل اس کے اوپر اٹھانے جائیں گے، جس کی ابھی ضرورت آ گئی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ویٹ لسٹ شروع ہو گئی ہے. وہاں پر پیرنٹس ہمیں اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بچوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے، ایسا اسکول ہے ہی نہیں اس ایریا میں. تو اب کیا ہے کہ جو لوگوں کو اگر ایک فلانتھراپسٹ کو یا انڈسٹریلسٹ کو یا ایک جو ہے وہ بزنس مین کو لے جائیں اور دکھائیں کہ دیکھیے یہ اسکول آلریڈی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، یہ 850-900 بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، یہ اس کا سٹینڈرڈ ہے، یہ ان کے جو ہے بچے جو دیکھیں کیسے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کچھ پیسہ اس میں دے دیں تو اس میں 1600 بچے پڑھنے لگیں گے. تو پھر ان کو اس بات کا ایک جو ہے وہ
کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ویسٹ نہیں جا رہا. بالکل صرف چیز تو یہ ہے کہ آپ دینے کو تیار ہیں. اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ کا پیسہ صحیح طریقے سے استعمال ہوگا اور اس کے اچھے نتائج آئیں گے. اور میرا یہ تجربہ ہے کہ اس ملک میں بہت سے لوگ ہیں جو اچھے کام کے لیے پیسے دینا چاہتے ہیں. بالکل ہیں لوگ، اور وہ ہمیشہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ جی ہو کوئی ایسا پروجیکٹ جینوئنلی جس پہ کام ہو رہا ہو. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ہیں، وہ نام کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، صرف وہ جو ایک جذبہ ہے کام کرنے کا اس کے لیے. سب ابھی مجید صاحب نے کہا کہ ایک کیس سٹڈی آپ کے اس پہ بن سکتی ہے. میں چاہوں گی کہ جو ینگ انٹرپرینیورز ہیں، ابھی جو بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو کچھ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو کیا گائیڈنس دیں گے کہ کون کون سی چیزیں، کس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہونی چاہیے، کیا ان کے اندر ایسی چیزیں ہوں جس کی وجہ سے they can be a successful entrepreneur؟ دیکھیے 3 باتیں ہیں، ہارڈ ورک ہے، پرسویشن ہے اور ڈیڈیکیشن ہے. محنت کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کو بھی چھوڑ نہیں دینا ہے، پرسو کرنا ہے. رائٹ. جو ہے کامیابی ایک دن میں حاصل نہیں ہو جاتی ہے، 2 دن میں حاصل نہیں ہو جاتی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. رائٹ. ون ہیز ٹو بی پیشنٹ. اور پھر جو ہے وہ ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے. آپ کو خود اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس سے جو ہے اس کے نتائج سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اگر یہ آپ کو سیٹسفیکشن ہے کہ جو ہے وہ آپ کو یہ کام کر کے ایک انٹرنل ہیپینس ملے گی تو پھر آپ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. سو آپ کے خیال میں کوئی ایک انٹرپرینیور اچھا اس کی کوئی خاص قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے، یا اس میں کوئی ایسے کیریکٹرسٹکس آپ کے خیال میں ہوتے ہیں جو اس کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، یا ہر کوئی انٹرپرینیور بن سکتا ہے؟ نہیں، ہر کوئی بن سکتا ہے، مگر جو ہے وہ پھر جتنے بن جاتے ہیں اتنے سب کامیاب تو نہیں ہو جاتے ہیں. وہ تو جو اپنے مقصد پہ ڈٹے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں وتھ سنسیئرٹی اینڈ ہانیسٹی، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. سب آپ کے ماشاءاللہ بچوں میں جو ہے، آپ کے بچے فالو کر رہے ہیں، بزنس میں ہیں یا کیا؟ بیٹی میری بزنس میں ہے، بیٹا بھی ہی از اسٹل اے اسٹوڈنٹ. اوکے. سو کیسے پرسنالٹی کے آپ کے کون کون سے انہوں نے چیزیں لی ہیں؟ بٹ یہ تو سوال کس وقت وہ جب آئیں تو آپ ان سے کریے گا، میں تو کیسے جج کر سکتا ہوں. No, but overall, what do you see? How do you see them? I hope they will one day, inshallah. Inshallah. Okay, sir. Thank you very much. بہت شکریہ. اور so nice of you، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ویورز، اور عزیز میمن صاحب ہمارے ساتھ تھے آج، اور بہت اچھی باتیں ہوئی. بہت ساری جو ہم نے بتایا کہ جی ینگ انٹرپرینیور یا وہ لوگ جو سوشل سروسز کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو بھی بالکل انسپریشن ملی ہوگی. بہت سارے پروجیکٹس بتائے عزیز صاحب نے، اور ہم نے دیکھا سارا سب کچھ. جی، اور اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے goodmorning@suntv.com.pk پر ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور اجازت چاہوں گی، بہت اپنا خیال رکھیے، خوش رکھیے، اور اپنا ویکینڈ کو بہت اچھی طریقے سے انجوائے کیجیے گا. اللہ حافظ.